بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے اصل خطرہ کس ملک کو ہے؟ جنوبی ایشیا میں کس ملک کے میزائلوں کی رینج امریکہ تک ہے؟ امریکہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو اپنے لیے خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو دوسروں سے بھی کہیں کہ وہ ایسا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اس سوال کے جواب کی طرف کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں اس وقت امریکہ کی نظر میں آ گیا ہے، اور امریکہ وہ اعتراض ہے کہ پاکستان کیوں اپنے میزائل پروگرام کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ امریکہ کو اعتراض ہے کہ پاکستان ایک ایسا بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جس کی رینج امریکہ تک پہنچتی ہے۔ حکومت پاکستان نے میزائل بنانے کے دعوے کی تردید نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ امریکہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ ہی احمقانہ اور بے بنیاد ہے اور عقل سے عاری ہے۔ پاکستان نے امریکی عہدیدار کے معاندانہ ارادے کے مفروضے کو پریشان کن اور غیر منطقی قرار دیا ہے۔ یہ ذرا مشکل الفاظ ہیں، ظاہر ہے یعنی دشمنانہ ارادے اور مفروضہ کہ پاکستان حملہ کرے گا، امریکہ کو نشانہ بنائے گا، اتنی دور سے نشانہ بنائے گا، یہ سب غیر منطقی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں اس کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے اور جنوبی ایشیا میں امن و امان اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، اور پاکستان نے پڑوسی ملک کی جانب خطرے کا اشارہ کیا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایسا کرنا ضروری ہے۔ بھارت نے 1974 میں، پھر 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان نے اس کے جواب میں 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت پر کبھی کوئی پابندیاں امریکہ کی جانب سے نہیں لگائی گئیں، بلکہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ کیا گیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی گئی۔ پڑوسی ممالک کی جانب سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے لیے اگر پاکستان اپنی سلامتی کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات نہ کرے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار جن ممالک کے پاس ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق، یہ اس وقت 3 سال پہلے پرانی رپورٹ ہے، اس کے مطابق روس کے پاس 6257 ایٹمی ہتھیار ہیں تباہی پھیلانے والے۔ امریکہ جو ساری دنیا کو اس بات پر نوٹس لیتا ہے کہ تمہارے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، تمہارے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اس کے پاس 5550 ایٹمی ہتھیار ہیں 2021 کی رپورٹ کے مطابق۔ اس کے بعد چین 350، 350، فرانس کے پاس 290، برطانیہ کے پاس 225، اور پاکستان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 165 سے 170، اور بھارت کے پاس 156 کا دعویٰ ہے، جو ہمیں غلط لگتا ہے۔ یہ ہتھیار اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اسرائیل کے پاس 90، شمالی کوریا کے پاس 50، اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جس کی رینج 7000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ امریکہ کو یہی اعتراض ہے کہ پاکستان ایسا بیلسٹک میزائل کیوں بنا رہا ہے جس کی رینج امریکہ تک پہنچتی ہے۔ حکومت پاکستان اس کی تردید کر چکی ہے کہ اگر پاکستان ایسا کوئی میزائل بنا بھی رہا ہے تو اس کا ارادہ امریکہ کو نشانہ بنانے کا نہیں، بلکہ کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کا نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹجک صلاحیتیں پاکستان کی اپنی سلامتی کے لیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی آمد سے قبل، ان کے حلف اٹھانے سے پہلے اس قسم کی بیان بازی پاکستان کے ساتھ
ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پر اقتصادی پابندیوں کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کی پاکستان میں دلچسپی کم ہو گئی۔ پاکستان نے جو کچھ امریکہ پر احسانات کیے ہیں، اس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان سیٹوں سینٹوں میں امریکہ کے ساتھ رہا 50 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو پاکستان پر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں، ان کو اسلحے کے پرزے نہیں دیے۔ پاکستان نے 1965 کی جنگ بھارت کے ساتھ لڑی۔ اس کے بعد جب 1971 کا موقع آیا، پاکستان نے چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات قائم کروائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے بین الاقوامی سرحدیں کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر بنگلہ دیش بنوایا، جو کہ ایک غیر قانونی غیر اخلاقی قدم تھا، لیکن امریکہ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے 70 کی آخری دہائی اور 1980 کی دہائی شروع ہوتی ہے جب سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوتی ہیں، تو پاکستان سوویت یونین کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے افغانستان میں۔ جب افغانستان میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سوویت یونین کی طاقت پاش پاش ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک سپر پاور ختم ہو جاتی ہے، امریکہ کو واحد سپر پاور ہونے کا موقع ملتا ہے۔ امریکہ پاکستان کا احسان مند ہونے کے بجائے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات سے نظریں چرا لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور ان لوگوں کو موقع دیتا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہاں پر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے، پاکستان دشمن حکومتیں وہاں قائم ہوتی ہیں، اور اب جب افغانستان میں امریکہ خود آ کر بیٹھ جاتا ہے حملہ کر کے 9/11 کے واقعے کے بعد سے، تو اس موقع پر بھی پاکستان امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن پاکستان کو اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان دشمن حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ امریکہ کی سرپرستی میں ہوتی ہے، اور امریکہ 20 سال افغانستان میں رہتا ہے، وہاں سے جب نکلتا ہے تو طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے، امریکہ کے ساتھ بات چیت کرانے میں پاکستان کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو یہ صلہ ملتا ہے کہ آج پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا میزائل پروگرام ہمارے لیے خطرہ ہے، کل کلا کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا ایٹمی پروگرام ہمارے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کے جن اداروں پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے ان میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC، ایفیلیٹ انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ امریکہ اس سے قبل پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو اور میزائل تیار کرنے والے ادارے نیسکوم پر پابندیاں لگا چکا ہے۔ مذکورہ کمپنیوں پر پابندی یہ کہہ کر لگائی گئی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو روکنے کے لیے، ان کی ترسیل روکنے کے لیے پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ صرف بہانے ہیں، اور یہ وہ خطرات ہیں جو پاکستان کو اب درپیش ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان نے اپنے عوام کے مفادات کو، پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے عوام کے مفادات کو سے پشت ڈال کر یہ معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے، امریکہ کے مفادات میں کام کیا۔ جو پوری تاریخ میں نے آپ کو بتائی وہ یہی تاریخ ہے کہ حکمرانوں کی غلطیوں نے ہمیں آج اس نوبت پر پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کو اب اپنی خارجہ پالیسی واضح کرنا ہوگی، دو ٹوک بتانا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ واضح طور پر اشتراک کرے، کیونکہ وہی ایک اس کا دوست ہے۔ روس بھی پاکستان کا دوست نہیں ہے، ایران بھی پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ یہ تمام ممالک جو پاکستان کے مفادات کے خلاف بھارت کے ساتھ ملتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ چونکہ یہ الزام معمولی شخصیت نے نہیں لگایا، امریکہ کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان نے لگایا ہے، تو پاکستان کے ایسے اقدامات کو وہ امریکہ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یاد رہے
کہ پابندیاں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پابندیوں سے پاکستان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی راہ میں کتنی ہی پابندیاں لگائی گئیں، کتنا ہی ان کو رکاوٹ ڈالی گئی، لیکن پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی. لیکن اب اسی ایٹمی صلاحیت کو چھیننے کے لیے مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ امریکہ بھارت کی شے پہ کر رہا ہے، کیونکہ بھارت اب امریکہ کی اندرونی سیاست میں اس قدر مداخلت کر چکا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں، ابھی نائب صدر تھیں بائیڈن کی، وہ بھارتی نژاد تھی، اور جو ٹرمپ کے نائب صدر ہیں ان کی بیوی بھارتی ہے. تو مختلف لوگ ایسے آ رہے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں بھارتی موجود ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ میں. یہ ان کا نتیجہ ہے. اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی سرپرستی دراصل بھارت کر رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے راستے کرے، چاہے وہ ایران کے راستے کرے. دونوں جگہوں پر بھارت ہی ملوث ہے، اور پاکستان کو واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہیے بھارت کے ساتھ اب واضح طور پر دوستی کا کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا جا سکتا. دہشت گردی کے حملوں میں ملوث لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں، لوگ عوام پریشان ہیں. جو دہشت گردوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر عوام پستے ہیں، عوام نشانہ بن جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف ہمارے پڑوسی ممالک کی نیت کی خرابی کا نتیجہ ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بیلسٹک میزائل جن ممالک کے پاس ہیں اور جن کی رینج بہت زیادہ ہے. روس اپنے بیلسٹک میزائل کی رینج نہیں بتاتا، لیکن اس کے پاس 15 اقسام کے بیلسٹک میزائل ہیں. بھارت کے پاس 5 اقسام کے بیلسٹک میزائل ہیں، اور دنیا بھر کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اتنی رینج ہے. سوریا میزائل جس پر وہ کام کر رہا ہے 12,000 کلومیٹر سے 16,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے. کیا سوریا میزائل جو ہے امریکہ کو نشانہ نہیں بنا سکتا؟ دوسرا اگنی 6، اس پر بھی کام چل رہا ہے. اس کی رینج 8,000 سے 12,000 کلومیٹر ہے. اور اگنی 5 یہ تیار ہے، موجود ہے، 7,000 سے 8,000 کلومیٹر، اور 10 سے 12 میزائل تیار ہو چکے ہیں. یہ موجود ہیں اس وقت. کسی وقت بھی وہ امریکہ کو بھارت نشانہ بنا سکتا ہے. کہ 5S LLBM آبدوز میزائل، یعنی سمندر کے اندر 5,000 سے 6,000 کلومیٹر، یعنی سمندر میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر امریکی بحری بیڑا کھڑا ہو، بھارتی میزائل اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. SLBM K6 رینج 8,000 سے 12,000 کلومیٹر، یہ بھی آبدوز کا میزائل ہے، اور یہ بھی کہیں بھی امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنا سکتا ہے. اسرائیل کے پاس بھی بیلسٹک میزائل ہیں. جیریکو 3 کی رینج 4,800 کلومیٹر سے 11,000 کلومیٹر ہے. یہ لانگ رینج میزائل ہے. کس کو نشانہ بنائے گا؟ اتنی دور اسرائیل کس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ یہ ساری باتیں ان خطرات کے پیش نظر پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل بنائے جا رہے ہیں ان میں شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ابدالی کی رینج 280 کلومیٹر ہے. 280 کلومیٹر سے 450 کلومیٹر تک ابدالی کی رینج ہے، اور شاہین کی رینج 750 کلومیٹر ہے. شاہین اول کی رینج 900 کلومیٹر ہے. شاہین اول الف 1000 کلومیٹر ہے. میڈیم رینج کے جو ہے KRL غوری 1500 کلومیٹر، KRL غوری 2000 سے 3000 کلومیٹر، شاہین دوئم 2500 کلومیٹر، شاہین سوئم 2750 کلومیٹر، اور شاہین 3 بھی تیار ہو رہا ہے. لیکن اب معلوم یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک اور میزائل تیار کیا جا رہا ہے جس کی رینج 7000 کلومیٹر ہوگی. 7000 کلومیٹر والی رینج کے میزائل سے دنیا گھبرا رہی ہے، امریکہ گھبرا رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ دور سے ڈرون حملے کرتے تھے، امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان یا افغانستان پر ڈرون حملے کرتے تھے، تو اس سے کس کو خطرہ تھا؟
کیا دنیا میں یہ تباہی کا سبب نہیں بنا؟ دنیا ایک عرصے سے تباہی کی زون میں نہیں آ گئی؟ دہشت گردی کی جنگ آپ نے لڑی اور ساری دنیا میں دہشت گردی پھیل گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا خطرے کی جانب لے کر آتی ہیں کہ اگر پاکستان بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے تو اس بیلسٹک میزائل سے آپ کو کیوں خطرہ ہے؟ خطرہ تو آپ لوگوں کے میزائلوں سے ہے جو کسی وقت بھی بلا اطلاع کے چلے آتے ہیں۔ جب کلنٹن کے دور میں امریکہ نے افغانستان پہ میزائل مارا تھا تو افغانستان کے پاس کون سے ہتھیار تھے جن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وہاں میزائل مارا؟ ابھی تو 9/11 کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ فوری طور پر یہ دیکھ لیں کہ اشتعال کس نے دلایا تھا۔ اور بھارت نے بیلسٹک میزائل کے 2023 میں 11 تجربات کیے ہیں، ان پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان نے جواب میں اسی عرصے میں صرف 2 تجربات کیے، اور اس تجربات سے آپ کو خطرہ ہے، پاکستان کے تجربات سے خطرہ ہے، اور روس کے میزائل بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، لیکن روس کو امریکہ کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ بھارت کے چنگل سے کب نکلے گا، کیونکہ یہ صورتحال ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اس وقت بھارت کے چنگل میں پھنس گیا ہے، بھارت کے پنجے میں جکڑ گیا ہے، کیونکہ وہ ساری پالیسی اس کی ایسی ہیں جو امریکہ کے لیے مفید نہیں، صرف بھارت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔